میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی تھی۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی۔ انہوں نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کسی کی نیکیاں بھی ستاروں کے برابر ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، عمر کی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، عائشہ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے والد کا نام نہیں لیا؟ کہنے لگی جی ہاں، بالکل یہی سوچ رہی تھی۔ فرمایا، عائشہ ان کی بات کیا پوچھتی ہو؟ ان کی تو غار سور میں گزاری ہوئی ایک رات کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور مجھے غار سور والی 3 راتوں کی نیکیاں دے دیجئے، کیونکہ مجھے ان 3 راتوں کی نیکیاں اپنی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ عشق اور محبت نے ان نیکیوں کو کس قدر قیمتی بنا دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک بار نماز پڑھوا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فارغ ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں خود تمہیں حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز روک رہی تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے بڑے درجے کے صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹا کر ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہے۔ آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی خالق کو جا ملے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کچھ علاماتوں سے پتہ چل چکا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر عاشق زار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دل تھام کر مسجد کے کونے میں رونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے تو یہ خوشی کا پیغام ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام پورا ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محبوب حقیقی سے جا ملیں گے۔ میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر سچے عاشق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا کہ ان کے اسلام لانے سے مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی زیادہ خوشی ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق رسول میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک بار ان کے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نامناسب بات کر دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک بار ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں صدیق اکبر کتنے اوپر چڑھ چکے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو مدینے کے آس پاس کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے۔ سیاسی حالات نازک ہو گئے۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قیصر و روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، ابوبکر سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب نے آگے بھیجا ہے۔ میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا، چاہے مجھے یہ یقین ہو کہ جانور ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے کے خلاف تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں اپنی آپ دم توڑ گئی، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کا کایا پلٹ گیا، عشق ایک بار پھر جیت گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ گھنٹے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی وفات کا دن اور کفن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نصیب ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ لہٰذا جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور روضہ بھی کھل گیا، اور ایک آواز آئی جو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنی۔ کہا، ایک دوست کو دوسرے دوست کی طرف لے آؤ۔ آخرکار عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔